ہو اس کا اہتمام فرمائیں، جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف رکھیں۔ اور بعد میں ساتھیوں کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وضو خانہ سامنے بھی ہے اور ادھر محراب کے پاس بھی ہے، تو محراب کے پاس والا وضو خانہ خالی ہوتا ہے اور اس میں گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک سامنے ہے، ایک اس گیٹ کی طرف ہے اور ایک محراب کی طرف بھی ہے۔ تو ساتھیوں کو جب نوافل کی ضرورت پڑتی ہے، نوافل پڑھنے ہوتے ہیں اور وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ وقال الله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور۔ وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آج کا وہ جیسا دور ہے، اس دور میں اللہ کو پا لینے کا سچا جذبہ، اس کے لیے محنتیں، مشقتیں، مجاہدیں برداشت کرنا، اب ہماری طبیعتیں ایسی کہاں ہیں۔ لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، بڑی مجاہدے کیا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزوں، ان مشقتوں کے بغیر بھی اور مجاہدوں کے بغیر بھی ایک ایسی عبادت ہے جو بہت آسان ہے، لیکن اس سے اللہ بہت محبت بھی کرتا ہے اور بہت جلدی بندہ اپنے مولا کو پا بھی لیتا ہے۔ آسان سی عبادت، کون جنگلوں میں جائے، مجاہدے اٹھائے، چلے کاٹے، مشقتیں اٹھائے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، کوئی آسان سی عبادت ہو جس سے اللہ تعالیٰ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ تعالیٰ مل جائے۔ آسان سی عبادت، اور وہ عبادت بھی اللہ نے خود بتائی ہے، فرمایا جو یہ عبادت کرے گا میں کبھی اس سے ناراض نہیں ہوں، میں کبھی اسے عذاب نہیں دوں گا۔ ایسی عبادت، اور یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے جگہ کے بھی قید کوئی نہیں ہے، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں، یہ سڑک پہ بھی ہوتی ہے، گھر پہ بھی ہوتی ہے، بازار پہ بھی ہوتی ہے، گلی میں بھی ہوتی ہے، بیٹھے بھی ہوتی ہے، سوتے بھی ہوتی ہے، لیٹے بھی ہوتی ہے۔ ایسی آسان سی اور پیاری عبادت، اور آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے نعمتیں اور بڑھیں، زندگی کی نعمتیں اور بڑھیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو یہ عبادت کرے گا جو اتنی آسان ہے، میرا وعدہ ہے کہ میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ایسی آسان سی عبادت، اور وہ عبادت ہے شکر کرنے کی عبادت۔ زندگی شکر پہ آ جائے، اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا شکر، ہر وقت رٹ لگی ہو زبان سے اور دل سے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ ہے آسان سی عبادت، لیکن اللہ کو پیاری اتنی ہے کہ اللہ کا اعلان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جو ایمان والا شکر کرے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔
اللہ کو یہ عبادت پسند اتنی ہے، شکر کرنے والا ہر وقت دل سے زبان سے شکر کی کیفیت ہو۔ یقین جانیں ہم میں سے جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، غالب گمان یہی ہے کہ ہر ایک کی زندگی پچھلے 15 سال کے مقابلے میں دنیاوی لحاظ سے اچھی ہوئی ہے۔ ہر ایک کی زندگی پچھلے 20 سالوں کے مقابلے میں بہتری ہوئی ہے، لیکن بتائیے شکر بھی بڑا؟ شکر نہیں بڑا، بلکہ شکر کم ہو گیا، بلکہ ناشکری آ گئی، تو نتیجہ یہ نکلا میرے عزیزو، 20 سال میں چیزیں اور نعمتیں تو بڑی ہیں لیکن زندگی کا سکون نہیں ہے۔ ناشکری کی ایک سزا یہی ہوتی ہے کہ نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، نعمتوں کا مزہ کم ہو جاتا ہے، نعمتوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نعمتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، نعمتوں میں راحت ختم ہو جاتی ہے۔ ناشکری کی ایک سزا یہی ہے۔ تو ایسی آسان سے عبادت زندگی شکر والی بن جائے۔ ہمارے بچے شکر کریں۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ ڈپریس نہیں رہتا۔ گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ جس کی زندگی میں شکر ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، ڈپریس نہیں رہتا۔ اس لیے کہ شکر کی خاصیت ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا، میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ اندر آ جائے کہ اے اللہ تو نے جو مجھے دے رکھا ہے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ مجھے اچھا رکھا ہوا ہے، بتائیے یہ بھی کوئی مایوس ہوگا؟ مایوس تو آدمی تب ہوتا ہے جب اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر دوڑ لگاتا ہے، پہنچ نہیں پاتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ ڈپریس تو تب ہوتا ہے جب اسے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی زندگی میں جو اس کے پاس نہیں ہے، تب ڈپریشن میں جاتا ہے۔ کیسے مزے کی عبادت ہے، ڈپریشن نہیں ہوگا، مایوسی نہیں ہوگی۔ سچ بتاؤں وہ اندر سے ہر وقت تازہ رہے گا۔ اب جب شکر پہ اتنی ساری چیزیں ملنی ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہتا ہے میری ساری محنت اس پر ہے کہ اس بندے کے زندگی میں شکر نہ آئے۔ یہ نہیں کہا میں اسے نماز سے روک دوں گا، حج سے روک دوں گا، روزے سے روک دوں گا، یہ نہیں کہا قرآن میں۔ شیطان نے کہا میری ساری محنت اس پر ہوگی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور میری محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ شکر گزار نہیں رہے گا۔ جس آدمی کی زندگی میں ناشکری ہے سمجھ لے اس کی زندگی پہ شیطان کا اثر ہے۔ یہ ایسی بڑی عبادت ہے اور اس پر ایسا میٹھا پھل ہے کہ ہمارے دشمن کو یہ عبادت پسند نہیں۔ اس نے کہا میں ساری محنت اس پہ کروں گا کہ زندگی میں شکر نہیں رہے گا۔ بتائیے نا آج بیٹا باپ کا شکر گزار ہے؟
شوہر بیوی کا شکر گزار ہے، بیوی شوہر کا شکر گزار ہے، یہ بندہ اپنے مولا کا شکر گزار ہے، ہر جگہ نہ شکری ہے۔ ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ وہ کہتی ہے میں نے اس گھر میں خوشی کہاں دیکھی ہے؟ یہ کہتا ہے جب سے تم آئی ہو میری زندگی کا سکون گیا۔ اور یہ بندہ مولا سے کہتا ہے مولا مصیبت کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ ہر زندگی کا ہر حصے میں ناشکری ہے، اور اس ناشکری نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، اور شیطان نے قسم کھا رکھی ہے میں اس کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ اور اللہ کریم بھی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ نعمتیں تو میں بہتوں کو دیتا ہوں، نوازتا تو بہت ہوں، لیکن یہ نادان بھول جاتا ہے مجھے، یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی میرا محسن حقیقی ہے جس نے انگنت نعمتیں دے رکھی ہیں، گننے میں نہیں آتی، لیکن جب تک ہوتی ہیں نظر نہیں آتی۔ ذرا دماغ کی رگ ہل جائے نا تو اندازہ ہوگا کہ دماغ کیا نعمت ہے۔ ابھی روٹی کا لقمہ اٹھا رہا تھا، پھر پتھر اٹھائے گا۔ بینائی دے رکھی ہے نا، قدر نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی۔ دیکھو جو گرتے پڑتے زندگی کے دن گزار رہے ہوتے، دے رکھی ہے نا گویائی، اپنی اندر کی بات کہہ سکتا ہے، ورنہ حسرت ہی رہتی ہے کہ میں اپنی بات کیسے سمجھاؤں۔ دے رکھی نا سماعت، اپنے ماں باپ کے میٹھے بول سن سکتا ہے نا، ٹانگیں دے رکھی ہے نا، رینگتے رینگتے لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں، اندر کا نظام دے رکھا ہے نا، ورنہ کتنے ایسے ہیں بہت کچھ ہے کچھ نہیں کھا سکتے، بہت کچھ ہے کچھ نہیں کھا سکتے۔ ہارون بیٹھا ہوا تھا، ان کا ایک اچھا دوست، ہارون خود بادشاہ تھا، بادشاہ تو اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن اللہ نے اسے دل کی روشنی بھی دے رکھی تھی۔ کچھ وقت اپنے نیک دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، ورنہ بھول جاتا آدمی اوقات، ذرا سے اوپر چلا جائے، ذرا سے جیب میں بھاری ہو جائے، تھوڑا سا آگے پیچھے پروٹوکول ہو جائے، بھول ہی جاتا ہے کہ تم آئے کہاں تھے، جانا کہاں ہے، اور جن نعمتوں میں تم کھا رہے ہو اور جی رہے ہو کسی کی دی ہوئی ہیں۔ بھول جاتا ہے نادان، اپنے اوقات بھول جاتا ہے۔ ٹھوکر لگتی ہے تو ہوش آتا ہے، لیکن ٹھوکر کھا کر تو احمق آدمی بھی ہوش میں آ جاتا ہے، بس اوقات وقت نہیں رہتا۔ بادشاہت تھی، اچھے دوستوں کا اٹھا بیٹھا تھا۔ ہارون نے ہاتھ میں گلاس لیا، دوست بیٹھا تھا بہلول، کہا ہارون ٹھہرو، پانی بعد میں پینا، میری بات کا جواب تو دو۔ تمہیں پیاس کی شدت ہو، زمین تانبے کی طرح گرم ہو اور آسمان بھی آگ پھینک رہا ہو، اور تمہیں پیاس کی شدت لگی، ایک آدمی ہاتھ میں گلاس لیے قیمت لگا رہا ہو کہ اس گلاس کی قیمت اتنی ہے، بتاؤ کتنی قیمت دینے تک جاؤ گے؟ کہا بیلول پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں، جان بچانی ہوگی تو آدھی سلطنت دینے پڑے، دے دوں گا، جان تو بچاؤں گا نا، جان ہے تو سب کچھ ہے، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بہلول نے کہا اچھا، پانی پی لیا، پھر سوال کر لیا اپنے دوست نے، کہا یہ بتاؤ اندر کا پانی باہر نہ نکلے اور ساری دنیا کے اطباء عاجز آ جائے، ایک طبیب علاج جانتا ہوں، بتاؤ اس کی فیس میں کہاں تک جاؤ گے؟ تڑپتا ہے نا آدمی، محل بھی اچھا نہیں لگتا، کوٹھی بھی اچھی نہیں لگتی، رشتے بھی اچھے نہیں لگتے، تڑپتا ہے آدمی۔ کہا ہارون بہلول صحت ہے تو سب کچھ ہے نا، صحت کی خاطر آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ کہا ہارون تیری ساری سلطنت، ایک گلاس پانی اس کی قیمت، ایک گلاس کی قیمت تیری ساری سلطنت۔ اور میرے عزیزو کبھی سوچا بھی صحیح کیسے کیسے مشروبات پیتے ہیں، کیا کچھ مولا پلاتا ہے، اور صرف پلاتا نہیں آسانی سے نکل بھی جاتا ہے۔
زاہد نکل بھی جاتا ہے، اس لیے میرے نبی فرمایا کہ جب پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب نکلے تب بھی میری نبی نے یہی دعا دی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے یہ گندگی میرے اندر سے آسانی سے نکل گئی، نہ نکلتی لیکن جب تک یہ نعمتیں ہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی روڈ پہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اچھا خاصا صحت مند، تھوڑی دیر میں دیکھا ہاتھ میں پتھر مارنے لگا لوگوں کو، دماغ کی رگ ہل گئی۔ بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، ذرا دماغ کی رگ ہل جائے کیا ہوگا؟ نعمت دے رکھی ہے، نعمت دے رکھی ہے بھائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے لگو، شمار کرنے لگو نعمتیں مولا کی۔ زمین کے ذرات تو گن سکتے ہو، سمندر اور دریا کے قطرے تو گن سکتے ہو، زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے تو گن سکتے ہو، آسمان نما چھت کے سیارے ستارے تو گن سکتے ہو، نعمتیں مولا کی نہیں گن سکتے، انہیں نہیں شمار کر سکتے۔ آدمی چلتا ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، جب چاہے رک جائے، جب چاہے چل پڑے، اور اگر یہ اعصاب کا کنٹرول چلا جائے تو چلانے کے لیے پیچھے سے دھکا دینا پڑتا ہے، روکنے کے لیے پہلے پکڑنا پڑتا ہے۔ بتائیے یہ اعصاب کا کنٹرول کتنی بڑی نعمت ہے، فیل ہو جائے آدمی جہاں بیٹھا کپڑے خراب ہو گئے۔ جس محفل میں کیا کپڑے خراب ہو گئے، کیا نعمت دے رکھی ہے، شکر نہیں نکلتا اللہ سے، اندر سے شکر نہیں نکلتا۔ کہ یہ عبادت نہیں کرنے دوں گا، شیطان نے کہہ رکھا میرا حملہ ہوگا، میری محنت کا نتیجہ ہوگا کہ یہ بندہ شکر گزار نہیں رہے گا، اس سے تو وہ نظر آئے گا جو نہیں ہے اس کے پاس، اور جو لاکھوں ہیں وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور مصیبت کیا ہوگی، وہ جسے دیکھ رہا ہے جو نہیں ہے، اور جو لاکھوں ہیں نہیں دیکھ رہا، تو کیا ہوگا؟ لاکھوں نعمتیں ہیں مایوس پھر بھی ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں ڈپریشن میں پھر بھی ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں پھر بھی ڈپریس ہے، کروڑوں سے اچھی زندگی ہے ارد گرد، لیکن کیا کرے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی وہ آنکھیں نہیں ہیں جو انہیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دکھائے، اسے تو وہ نظر آتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، ڈپریشن میں ڈپریس ہے۔ ایک اللہ والا کے پاس شدید بخار کا سخت بخار ہے، کہ الحمدللہ بخار ہی ہے نا، کھانا کا راستہ سلامت ہے، قضاء حاجت کا راستہ سلامت ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے۔ ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہے، چوری ہوئی، آپ کے ہاں چوری ہو گئی، کہاں چوری ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اللہ نے بچا لی۔ مال کی چوری ہوئی ہے، عزت محفوظ ہے الحمدللہ، مال کی چوری ہوئی ہے نا، ایمان تو محفوظ ہے۔ ایک نظر یہ بھی ہوتی ہے، ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہوتی ہے، چوری ہوئی نا اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ شکر، مال ہی گیا نا، عزت تو نہیں گئی، عزت محفوظ، مال ہی گیا نا، ایمان تو اس سے بڑی دولت ہے، وہ تو محفوظ ہے۔ اللہ یہ نظر نصیب فرمائے، بٹھا دو بھائی، اللہ تعالیٰ وہ نظر نصیب فرما دے، لیکن وہ نظر نہیں ملتی۔ جب شیطان اپنا جادو چلا دیتا ہے نا، پھر وہ چیز نظر نہیں آتی، پھر وہی نظر آتا ہے جو نہیں، اور پھر آدمی ڈھیروں ساری نعمتوں میں رہتا ہے اور مایوس رہتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، گھر بھی ٹین کا ہے، سوتا بھی نیچے ہے، کھانا بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں،
وہ تو خوش رہتا ہے، اور جس کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ہیں، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، فرنیچر بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، یہ لڑکا نوجوان کیوں ڈپریشن میں؟ اس لیے کہ اس غریب کے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے اللہ دولت ہی نہیں ہے نا، گھر بڑا نہیں ہے نا، میرے جسم کی جو نعمتیں کوئی قیمت ہے اس کی؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اس کچے گھر کے اندر بھی شکر گزار رہتا تو جنت کے مزے لیتا ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی نظر نفی پر ہے، منفی سوچ ہے اس کی، ڈپریشن میں۔ لیکن آج کا جھونپڑی والا بھی مایوس ہے، آج کا کوٹھی والا بھی مایوس ہے، شکر کوئی نہیں رہا، شکر کوئی نہیں رہا۔ ایسی بڑھیا عبادت، اب یقین جانیں اگر گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے شکر گزار بن جائے، گھر جنت نہ بن جائے۔ بیٹا باپ کا شکر گزار، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کا، ساس بہو کی، بہو ساس کی، شکر گزار نہ وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہے۔ چشم اینک کی وہ پہنی ہوئی ہے، اینک کی وہ لگائی ہوئی جو نہیں ہے، جو ہے وہ چشمہ ہی نہیں رہا۔ ایسی آسان عبادت اور آج میری زندگی میں نہیں ہے، ایسا میٹھا پھل اس عبادت کا لیکن میری زندگیوں میں نہیں رہا۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں محفوظ ہو جاتی، جو نہیں ہے شکر انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ شکر نعمتوں کو کھینچتا ہے، شکر نعمتوں کا شکار کرتا ہے، اور ناشکری اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ چھینی نہ بھی جائیں، نعمتیں ہوں، اس کا مزہ ختم ہو جاتا، سکون ختم ہو جاتا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے انجام دیکھو گے، انجام دیکھو گے۔ کسی بچے اور بچی کو دیکھ لو، جوان ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے، ڈپریشن میں، کمرہ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، کھولتی نہیں ہے، کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی، ڈپریس ہو گئی، ڈپریشن میں۔ ارے بھی کیا کچھ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے؟ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، دلی طور پہ بیچاری زندگی میں ناشکری آ گئی۔ وہ سب سے مایوس ہے، ابا نے کیا کیا میرے لیے، اماں نے کیا کیا میرے لیے، میرے لیے بھائی بھی کچھ نہیں کرتے، میرے لیے تو اللہ میاں بھی کچھ نہیں کرتا، الیاذ باللہ۔ سب کے بارے میں اس کی ذہنیت یہ ہے، ناشکری۔ زندگی ناشکری سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک میٹھی عبادت، مزے کی عبادت، آسان عبادت، میٹھا پھل، شکر، شکر اللہ۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دل کا شکر ہوتا ہے۔ دل کا شکر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اندر یہ خیال رہے کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا ہے۔ یہ دل میں نہیں پیدا ہوتا، دل میں تو کیا ہے، میری حیثیت زیادہ ہے، ملا کم ہے، دل میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کے اندر شکر کے جذبات نہیں آئیں گے۔ ان کو بھی دیکھ لو نا بھائی، جن سے تمہیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، انہی کو صرف کیوں دیکھتے ہو جو تم سے اوپر ہے؟ تو دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا ہے، یہ اندر پیدا ہو جائے۔ نہیں آئے گا ڈپریشن، نہیں آئے گی مایوسی، نہیں جانا پڑے گا نشے کی طرف، نہیں سہارا لینے پڑے گا نشوں کا۔ یہ شکر خود ہی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آدمی کو اندر سے طاقتور کر دیتی ہے۔ اللہ مجھے آپ نے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اپنے سے اوپر کو دیکھو،
دیکھو گے تو مایوسی ہوگی، پھر ڈپریشن میں جاؤ گے۔ اس کو دیکھو جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے، جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا، چپل چوری ہو گئی، دل میں خیال آیا نماز بھی پڑھی، چپل بھی میری گئی، سامنے ایک ٹانگ پہ کھڑا ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، فوراً چوٹ لگی، چپل گئے، ٹانگ تو سلامت ہے۔ مال نہیں ہے نا، کیا آنکھ کی قیمت مال سے کم ہے؟ کبھی اندھے کو بھی دیکھ لو نا۔ معاشی طور پہ حالت اچھی نہیں ہے نا، کیا صحت کی قیمت مال سے کم ہے؟ بڑی دولت، بڑا پیسہ اور آدمی کی صحت خراب ہو جائے، دیکھ دیکھ کے حسرت کرے گا، دیکھ دیکھ کے دکھ ہوگا۔ تو کسی کے پاس یہ نہیں تو کسی کے پاس یہ تو ہے۔ مال نہیں ہے، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، بتائیے کہ قیمت کتنے کروڑ کی آنکھ کی بینائی دے گا؟ کوئی قیمت ہے اس کی؟ لیکن نظر نہیں جاتی نا۔ نظر کہاں جاتی ہے؟ مال کی طرف ہی جاتی جو نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیطان کے جال میں نہ آنا، اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر پیدا ہوگا۔ لیکن اب دوستیاں آدمی رکھتا ہی اپنے سے اوپر والے کے ساتھ، دوستیاں رکھتا ہی اوپر والے کے ساتھ، بیٹھتا ہی اوپر والے کے ساتھ ہے، تاکہ پتہ لگے یہ بھی بڑا آدمی ہے۔ اور جہاں سے واپس آتی ہے بیچاری ڈپریشن میں واپس آتی ہے، کسی بھی تقریب سے واپس آئے گی ڈپریشن میں آئے گی، گھر میں آ کے لڑائی شروع کر دے گی، کیونکہ وہاں جولری دیکھ کے آئی ہوگی نا، ہیرے دیکھ کے آئی ہوگی، ہیرے دیکھ کے آئی ہوگی، جولری دیکھ کے آئی ہوگی، اپنے سے بڑی کی زندگی دیکھ کے آئے گی تو ڈپریشن لے کے آئے گی، نظر ادھر ہی آتی ہے، مایوسی ہوگی، مایوسی ہوگی۔ اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے انہیں دیکھو، میرے گھر میں میری بیٹیاں بہنیں عزت سے کھا رہی ہیں نا، انہیں بھی دیکھ لیا کرو جن کی بیٹیاں بھیک مانگ کے کرتی، شکر آئے گا۔ جن کا اپنا چھت کوئی نہیں، سڑکوں پہ راتیں گزرتی ہیں، میری بیٹی بہنوں کو عزت کا چھت ملا ہوا، بستر پہ پڑے ہیں، سال گزرے ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی، رینگتی ہوئی گزرتے ہیں، زندگی گزرتے ہیں، پاؤں نہیں، ساری زندگی اس حسرت میں رہتے ہیں کہ اماں ابا کو دیکھتے بنائی نہیں ہے۔ کیا نعمت اللہ نے جسم میں دے رکھی ہے بھائی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور نہیں کرتے کیا کچھ دے رکھا ہے اس میں، کیا خزانے رکھے ہیں میری زندگی اور میرے جسم میں۔ شکر شکر، تو دل کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا، یہ پیدا کریے، اپنے بچوں کی ذہن بنائیے، اپنی بچیوں کا ذہن بنائیے، نہیں جائیں گے ڈپریشن میں، ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ اللہ کرم ہے، مجھے اللہ نے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا۔ دوسری چیز زبان سے شکر، اللہ کا دیا بہت ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ، یہ الفاظ۔ اور تیسرا ہے شکر کی حقیقت، اس لیے کہ جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے نا تو محسن سے محبت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ پر کوئی احسان کرے اور بار بار آپ کے اس کے احسانات کا خیال آئے تو آپ کا دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچے گا۔ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے اور بار بار کرے اور آپ کو اس کا خیال آتا رہے تو آپ کا دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچے گا۔ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے احسانات ہیں اس کے مجھ پر، میرے بچوں پر بھی بڑے احسانات ہیں، اس کے میرے گھر پہ بڑے احسانات ہیں، دل محبت سے کھنچے گا۔ تو حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے
کہ اس محسن حقیقی سے جب محبت بڑھ جائے گی تو نعمتوں میں اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گی. نعمتوں میں اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گی. آدمی کو لحاظ آ جائے گا, آدمی کو لحاظ آ جائے گا, آدمی کو حیا آ جائے گا کہ جس ذات نے یہ بنائی دی ہے کتنی ناشکری ہے کہ اس بنائی کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کروں. جس ذات نے یہ جوانی اور شباب دیا ہے, حسن و جمال دیا ہے, کیا اس نعمت کو اسی محسن کی نافرمانی میں خرچ کروں؟ لحاظ آ جائے گا, لحاظ آ جائے گا, حیا آ جائے گا. روم میں ایک نوجوان گرفتار ہوا, مسلمان تھا, چاہا کہ اسے خراب کر دوں, چاہا کہ اسے خراب کر دوں. تو اس نے ایک ہی شہزادی تھی, شہزادی کا اپنا زندگی کا حسن ہوتا ہے, خلوت دے دی, تنہائی دے دی اور اپنی لڑکی کو بھیج دی. 3 دن گزرے, جا کر وہ اپنے باپ سے کہنے لگی الى این ارسلتنی الى حدید او جدار او حجار. ابا کہاں بھیجتا؟ پتھر ہے, دیوار ہے, لوہا ہے, نہ اس کا ہاتھ بڑھتا ہے, نہ قدم اٹھتے ہیں, نہ نظر اٹھتی ہے. 3 دن میں اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اس کے قدموں میں گئی ہوں, یہ پتھر ہے, دیوار ہے, کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو, شباب اللہ کا, حسن اللہ کا, جوانی اللہ کی, اگر اس محسن حقیقی کے اس احسانات کا صحیح خیال آ جائے تو خلوتوں کے اندر بھی جوانی میں خیانت نہیں کرے گا, ناشکری نہیں کرے گا, احسان فراموش نہیں بنے گا, احسان فراموش نہیں کرے گا. جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. شباب اس نے دیا, حسن اس نے دیا, مجھے حیا آتی ہے, میرے اندر لحاظ آ گیا. ایک احسان شناس بیٹا ہو نا, باپ نے ساری زندگی اسے نہیں مارا, لیکن اسے اپنے باپ کے احسانات کا اعتراف ہے. تو کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے اور پتہ چلا کہ ابا نے دیکھ لیا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حیا اتنا ہے باپ کا, لحاظ اتنا ہے, حیا اتنا ہے, لحاظ اتنا ہے. ارے میرے عزیزو, اس محسن حقیقی کے احسانات کا خیال رہنے لگ جائے گا, اس کا لحاظ پیدا ہو جائے گا, اس سے حیا آنے لگ جائے گی, اس سے حیا آنے لگ جائے گی کہ اس کی نعمتوں میں اسی کی نافرمانی, ایسی احسان فراموشی, ایسی ناشکری. تو یہ شکر کی حقیقت ہے کہ محسن کی نعمتوں میں محسن کو ناراض نہ کرے. دل کا شکر, زبان کا شکر اور حقیقی شکر. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ, تو نے نعمتوں کی حد کر دی مجھ پر, مجھ پہ فضل کیجئے, میں تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے. تو اگر نعمتوں کا دھیان رہے, شکر گزاری رہے, تو اس محسن کی محبت آ جائے گی, محبت پیدا ہو جائے گی. پھر اس کی نعمتوں میں ہمیشہ اس کا لحاظ رہے گا, اس سے حیا آئے گی. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے, پھر اللہ کا وعدہ ہے, اگر تم شکر گزار رہو گے دل کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے, اور نعمتوں میں اللہ کو راضی کرتے رہے, اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. کبھی تو اللہ کریم یوں نعمتیں بڑھاتا ہے کہ 1 سے 2 کر دیتے ہیں, 2 سے 3 کر دیتے ہیں, 3 سے 4 کر دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن دل کا ٹکڑا ہوتا ہے.
راحت اتنی پہنچاتا ہے، عزت اتنی دیتا ہے، سکون اتنا دیتا ہے، اس پر ہزاروں بچے قربان۔ اور نعمت تو بیٹے کی ہے، ایک نہیں 5 ہیں، ایک نہیں 6 ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ نہ ہوتے تو اچھا تھا، نہ ہوتا تو اچھا تھا، نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ دیکھنے میں نعمتوں کی شکر تو ہے لیکن وبال بن گئے۔ کہتا ہے نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ جب زندگی میں شکر ہوتی ہے نا، اللہ کی نعمتوں میں جب آدمی شکر بجا لاتا ہے تو نعمتوں کا لطف بڑھ جاتا ہے، نعمتوں کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نعمتوں کا سکون بڑھ جاتا ہے، نعمتوں میں راحت بڑھ جاتی ہے۔ یہ شکر کی عبادت کے میٹھے پھل ہیں۔ شکر کرو۔ ہر اللہ کا پیارا، ہر اللہ کا پیارا، اس کا سب سے بڑا اخلاق یہ تھا کہ وہ شکر گزار رہتا۔ ان کی زندگی میں شکر رہتا ہے۔ پہلے تو مسلمانوں میں ناشکری کے کلمات ہی نہیں ہوتے تھے۔ ناشکری کے کلمات نہیں ہوتے۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یہ قرآن میں ایک آیت ہے، اور اس آیت میں ایک علاقے کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی کالونی، کوئی سوسائٹی، کوئی صوبہ، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے اندر کیا خرابی آئی اور ان پر کیا مصیبت آئی، اس کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کراچی ہو سکتا ہے وہ ہمارا پیارا ملک ہو۔ فرمایا وضرب اللہ مثلا قریہ، ایک قریہ ہے، کانت آمن، بڑے امن سے رہتے تھے، لوگ فٹ پاتھوں پہ سو جایا کرتے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، کس خطرہ نہیں ہوتا، امن تھا۔ کانت آمن، بہت امن تھا۔ مطمئنہ، اطمینان بھی بہت تھا، یعنی دل کا سکون بھی بہت تھا، نہ باہر کا خطرہ نہ اندر کی بے چینی۔ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے رزق آ رہا تھا، معاشی حالات اچھے تھے، تجارتی اسفار ہو یا رحمت کی بارش کی بات ہو یا زمین کے کھیتیاں ہوں، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے معیشت اچھی آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جتنی نعمتیں بڑھی اتنے گناہ بڑھے۔ جتنی نعمتیں بڑی ہوئیں اتنے گناہ بڑے ہوئے، جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوا اتنا گناہوں میں اضافہ ہوا۔ نعمتیں بڑھتی چلی گئی، نافرمانی بڑھتی چلی گئی، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، اللہ کے گھر سے دور ہوتے چلے گئے، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، قرآن مجید سے دور ہوتے چلے گئے، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، شرم و حیا جاتا رہا۔ فکفرت بانعم اللہ، نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ میاں کیا سزا دی؟ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک سزا تو یہ دی کہ ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے اور یہ اندر کے فقیر ہو گئے۔ لباس الجوع، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کوئی ہاتھ کا بھوکا، کوئی دل کا بھوکا، کوئی ہاتھ کا بھوکا، کوئی دل کا بھوکا۔ لباس الجوع، بھوک کا لباس بنا دیا۔ اتنا نہیں، ایک اور چیز بھی، لباس الجوع والخوف، دوسرا میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا۔ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ ہر آدمی خوف میں، ہر آدمی خوف میں، ہر آدمی کو ایک بے سکونی۔ قرآن ہے، قرآن یہ ہے۔ فرمایا دو چیزیں میں نے ان کو پہنا دی، اور یہ نہیں کہا میں نے ان کو ان کی طرف بھیجی، پہنائی۔
جیسے جسم کا کپڑا ہر وقت جسم پہ ہوتا ہے، اگرچہ بدلتا رہتا ہے، سونے کا الگ ہوتا ہے، ایکسرسائز کا الگ ہوتا ہے، دفتر کا الگ ہوتا ہے، گھر کا الگ ہوتا ہے، لیکن لباس تو جسم پہ ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا ایسی میں نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، گھر میں ہیں، باہر ہیں، دفتر ہیں، شادی میں ہیں، تقریب میں، کہیں بھی ہیں، خوف ساتھ ہے۔ کتنا سچ ہے قرآن اور کتنی حقیقت ہے آج ہماری زندگیاں۔ نہ شکری کی ایک سزا یہ آ گئی، اندر کا فقیر رہے گا یا ہاتھ کا فقیر رہے گا، اور زندگی خوف زدہ ہو جائے گی۔ نہ شکری نعمتوں کی، فکفا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی شکری بہت کی۔ تو میرے عزیزو، بڑی آسان سی اور مزے کی عبادت، شکر کی عادت ڈالو، بچوں کو بھی اس کا عادت پیدا کرو، گھروں میں شکر کا ماحول پیدا کرو۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے آدمی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندوں کا شکر گزار نہ ہو۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے میں بندوں کا کیوں شکر گزار ہوں، میں تو اللہ کا کروں گا۔ ارے میاں نہیں، اللہ کے سے پہلے بندوں کا بھی کرنا ہوگا۔ تیرا باپ بھی اس قابل ہے کہ تو اس کا شکر گزار بن، تیری گھر کی رفیقہ حیات بیوی بھی ایسی تو اس کی شکر گزار بن، تیرے زندگی کا ساتھی بھی اس قابل ہے کہ تو اس کی شکر گزار بن۔ شکر گزار آج یہی تو نہیں ہے نا، یہ شکر گزاری تو نہیں ہے۔ وہ گندی مکھی ہوتی ہے نا، وہ کہاں گرتی ہے اور کہاں پڑتی ہے، حالانکہ پھولوں کے اوپر سے گزر رہی ہوتی، باغات کے اوپر سے گزر رہی ہوتی، لیکن بیٹھے گی کچرے پہ جا کے۔ ڈھیر ساری اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات ہیں، لیکن میری نظر کہاں پڑے گی؟ منفی۔ یہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ مزاجی گندی مکھی والا اور شہد کی مکھی ہے، کچرے سے اڑتے ہوئے کہاں پہنچتی ہے؟ پھولوں پر پہنچتی ہے۔ کتنا پاکیزہ مزاج ہے، ایسا پاکیزہ مزاج ہے کہ اس کی نظر پڑتی ہی نعمت پر ہے۔ اس نے میرے سے بڑا اچھا کیا تھا، اس نے میری زندگی میں مجھ بڑا احسانات ہے، اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ کہاں تھا اور اللہ نے کہاں پہنچایا ہے۔ اماں کے پیٹ سے تو آئے تھے تو کپڑے بھی کوئی نہیں تھے جسم پہ بھی، ہاں، اور لاکھوں کروڑوں بچوں کی طرح ہی آئے تھے، لیکن آج اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ سوچا کریں اس کو سوچا کریں، محبت بڑھے گی اللہ سے۔ میں عرض کر رہا ہوں کون اس زمانے میں مجاہدے کرے، مشقتیں اٹھائے، جنگلوں میں جائے، چلے کاٹے، آسان سا نسخہ ہے، دل و جان سے اللہ کا شکر کرو، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ جتنا اللہ کی نعمتوں کو شکر کرو گے اتنا اللہ سے پیار آئے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیں نا، جس کے آپ احسانات کو سوچتے پیار آتا ہے، دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرو، محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی اطاعت آسان ہو جائے گی، بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ باپ کی محبت ہو تو آدمی کے اندر لحاظ پیدا ہو جاتا ہے، ماں کی سچی محبت ہو تو آدمی کو ماں کے سامنے نشائستہ حرکت کرتے حیا آتی ہے۔ اللہ سے محبت بڑھ جائے تو پھر لحاظ آ جائے گا، خلوتیں پاک ہو جائیں گی، تنہائیاں اچھی ہو جائیں گی، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، لحاظ آ جائے گا کہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ آنکھیں اس نے دی، گویائی اس نے دی، کان اس نے دی، حسن اس نے دیا، شباب اس نے دیا، دولت اس نے دی، عقل و شعور اس نے دیا، اور ان ساری نعمتوں میں اسی محسن حقیقی کی احسان فراموشی۔ میرے گھر کا ملازم ایسے کرے تو میں کہوں نمک حرام ہے، میرا گھر کا ملازم ایسا کرے کیا کہوں؟ نمک حرام ہے۔ ادھر کھاتا، ادھر پیتا، ادھر پہنتا، ادھر تنخواہ لیتا، ادھر عیدی لیتا، وہ کام ایک نہیں کرتا، دشمن کے کرتا ہے، کیا کہوں گا؟ احسان فراموش ہے۔ اور میں زندگی کے ماہوں سال نعمتیں اللہ کی استعمال کروں اور پھر اس کے دشمن شیطان کے مانوں، تو بتائیے نا احسان فراموشی ہے نا۔
احسان فراموشی ہے نا. تو میرے عزیزو زندگی میں شکر لے کے آؤ. دنیا میں بھی لطف اندوز ہوگے نعمتوں سے، اور اللہ رب العزت آخرت میں وعدہ فرما دیا اس کو عذاب نہیں ہو، اس کو عذاب نہیں ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے عجیب جملہ کہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ان کو عذاب دینے کی، مجھے کیا پڑی ان کو عذاب دینے کی اگر یہ ایمان والا شکر گزار ہے تو. مجھے کیا پڑی کہ میں ان کو عذاب دوں. تو شکر زندگی میں لے کے آؤ. اٹھتے بیٹھتے شکر. ہمارے نبی نے پورا دین ایسا خوبصورت، ایسا دن رات گزارے ہیں کہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کی دعا میں تو آپ کو شکر ملے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعل المسلمین. سو کے اٹھے ہیں تو وہی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہمارے نبی نے 24 گھنٹے میں ایسی دعائیں بتائی جہاں شکر ہی شکر ہے کہ اللہ نیند دی نا میٹھی، تیرا شکر ہے. نہ دیتا اللہ حفاظت فرمائے، نیند نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے. گولیاں بھی ایک وقت کے بعد کام نہیں کرتی، لیکن کبھی شکر کیا؟ الحمدللہ اللہ دے رکھی ہے نا. چلی جائے چلی جائے کہاں غائب ہو گئی. آدمی حیران ہوتا ہے کدھر گئی نیند. چند دن آدمی نہ سوئے ہوش ٹھکانے آ جائے. اور وہ کریم داتا یہ میٹھی نعمت دیتا ہے تو میں شکر کرو نا. الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، زندگی دی ہے، موت دی ہے تیرے ہاتھ میں، پھر زندہ کر دیا، نیند سے بیدار کر دیا. شکر ہی شکر. بلکہ اللہ کے نبی فرمانا ہے کہ کبھی اسپتال سے گزرو نا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس مصیبت میں جس میں یہ بیچارہ مبتلا ہے مجھے محفوظ کر. اللہ تیرا شکر ہے. فرما اس دعا کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تمہیں اس مصیبت میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا. اور اللہ والے تو کہا کرتے تھے کسی اپنے بھائی کو گناہ میں دیکھو نا تب بھی یہ دعا پڑھو، اللہ تیرا شکر ہے اس بیچارے کو کس گناہ میں مبتلا کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا رکھا ہے، اس کی برکت ہے اللہ اس گناہ سے اس کو ہمیشہ محفوظ کر دے. وہ بھی تو بیچارہ مصیبت میں ہے، وہ بھی تو بیچارہ مصیبت میں آ گیا ہے. تو شکر کی عادت بناؤ. دل کا شکر اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا، اور یقیناً دے رکھا. کیا ہماری اوقات ہے میاں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ لیکن شیطان نے اس کو نہ شکرہ بنا دیا، نہ شکرہ بنا دیا. جس کی نحوست ہے میرے عزیزوں کے، ڈھیر ساری نعمتیں ہیں لیکن نعمتوں میں آج مزہ نہیں ہے. میاں بیوی کے گھر میں، اس گھر میں ہر نعمت ہے لیکن آج گھر میں نہ شکری ہے، گھر عذاب بنا ہوا، گھر عذاب بنا ہوا. ہر نعمت ہے اس گھر میں لیکن شکر جو نہیں ہے، شکر نہیں ہے. اور جس گھر میں شکر نہیں ہوتا وہ گھر کانٹوں والا بنتا ہے. چبھتی ہے زندگی، وہاں زندگی چبھتی ہے. تو شکر ہو میرے عزیزو، ذات کے لحاظ سے بھی، گھر کے لحاظ سے بھی. اللہ کرے ہماری قوم کو اللہ شکر نصیب فرما. شکر نعمتوں کو کھینچتی ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، برکتیں بڑھتی ہیں. آج عام طور پہ ذہنوں میں، زبانوں پہ نہ شکری کے کلمات. یار یہاں ادھر رکھا کیا ہے، کیا کہتے ہیں ادھر رکھا کیا ہے، اس ملک میں رکھا کیا ہے، اس ملک میں رکھا کیا ہے. ارے میاں خزانے رکھے ہیں اللہ نے اس ملک میں تو، لیکن نظر آنا چاہیے. یہ منظر آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا کیا؟
جو رشتوں کی مٹھاس آپ کے ہاں خاندانوں میں یہاں ہے، کہاں ملتی دنیا میں؟ ابا بیٹا ماں بہن سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کہاں یہ نعمت دنیا میں؟ وہاں تو امریکن سسٹم ہے، بیوی اپنے سگریٹ لیتی ہے، شوہر اپنا سگریٹ لیتا ہے، ہوٹل میں دونوں اپنا اپنا بل دیتے ہیں۔ میں ایک دن بیان کر رہا تھا، کینیڈا سے ایک ساتھی آیا ہوا تھا، تو ایسی میں نے بات کی، کہا جو آپ نے بات کی بالکل صحیح کی۔ کہا ایک دن ایسا ہوں، میں اسٹاپ پہ کھڑا تھا، بہن اور بھائی دونوں ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں بس آئی، بھائی چلا گیا، بہن کھڑی رہی۔ میں نے کہا تم نہیں سوار ہوئی؟ کہا ایسا نہیں، اس لیے نہیں ہوئی، کل ہم دونوں سوار ہوئے تھے تو کرایہ بھائی نے دیا تھا، آج بھی میں سوار ہو جاتی تو کرایہ مجھے دینا پڑتا۔ نعمت ہے یہ ملک، نعمت ہے یہ ایمان کی زندگی، نعمت ہے یہ اسلام کی زندگی، نعمت ہے یہ ایمان کا ماحول، بڑی نعمت ہے۔ نہ ملے، ابھی میرے ساتھی جماعت سے ہو کیا امریکہ کے کسی علاقے کے اندر، کہاں وہاں ہم نے ہر گھر میں دیکھا ایک مسلمان ایک ہندو، ایک مسلمان ایک ہندو، کہیں شوہر ہندو، کہیں عورت ہندو، بیوی ہندو، ایسے اسلام سے دور جا چکے۔ دوسری نسل نہیں بچتی، تیسری نسل تو بالکل ہی نہیں بچتی، دوسری تیسری نسل نہیں بچتی، ماں پھر یہ تصور ہی ختم ہوتا ہے کہ شادی مسلمان سے کرنے یا کسی اور سے، یہ ذہن آتا ہے، انسانیت ہے نا، چلو عیسائی سے کر لو، سکھ سے کر لو، ہندو سے کر لو، نعمت ہے یہ، تو نہ شکری نہ کرے میرے عزیزو، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں نہ شکری نہ کرے، بلکہ ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی بھی نہ شکری نہ کرے، اور نعمت اسلام کی بھی نہ شکری نہ کرے۔ یہ ملک بھی بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ ملک بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، قسم خدا کی یہ ملک بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، اس کی بھی نہ شکری نہ کیا کرے۔ لیکن آج کا میرا نوجوان جب پڑھتا ہے، چاہے وہ گرامر سے پڑھے، لفظ سے پڑھے، کہتے ہیں یہ کوئی رہنے کی جگہ ملک، اس کی ذہنیت ہوتی ہے یہ کوئی ملک رہنے کا ہے۔ ارے تمہارے ابا تو یہیں رہے بھائی، تمہارے دادا بھی یہیں رہے ہیں، تمہارے نانا بھی یہیں رہے ہیں، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ رہنے کی جگہ نہیں؟ لیکن ان بیچاروں کا ذہنی ایسا بنایا جاتا ہے، ذہنیت ہی ایسی ہو جاتی ہے۔ یہ ملک بھی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی کے واسطے سے جو ہمیں زندگی ملی وہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے۔ اللہ کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو میں نے خوبصورت زندگی تمہیں دی ہے نا، یہ میری بڑی عظیم نعمت ہے، یہ جو میں نے اسلام کی خوبصورت زندگی دی ہے یہ میری عظیم نعمت ہے، نعمتی میری نعمت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ورنہ تو میرے عزیزو دنیا کے بڑے بڑے عقل مند آپ کو نظر آتے ہوں گے نا، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، خنزیر کھا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نعمت اسلام ملا ہے، گندگی سے اللہ نے دور کر دیا، گندگی سے اللہ نے دور کر دیا۔ کبھی ایسوں کے پاس بیٹھو تو قریب جاؤ گے تو ان کی جلد سے بھی بدبو آئے گی، مینڈکیں کھا کھا کے، سانپ کھا کھا کے ان کی جلد سے بھی بدبو آئے گی۔ اللہ نے ایسا پیارا مذہب دیا ہے، سبحان اللہ، جہاں پاکیزگی پاکیزگی ہے، طہارت ہی طہارت ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے جب کھانا بھی کھاؤ تو یوں کہا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے کھلایا پلایا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا۔ اس نعمت میں بھی اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنایا ہے، ورنہ ہم گندگی پی رہے ہوتے اور گندگی کھا رہے ہوتے، گندگی کھا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، شکر کیا کرو نا۔ اب یقین جانے آپ نعمت اسلام پہ شکر کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے آپ کو اسلام کیا دیتا ہے،
پھر دیکھیے اسلام آپ کو کیا دیتا ہے، کبھی تنہائیوں میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا، اللہ مسلمان بنا، تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، ہندو نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں میں یہ چیز پیدا کر دی، آپ کی اولاد کبھی مرتد نہیں ہوگی، آپ کی اولاد کافر نہیں ہوگی، ورنہ ناشکری کرتے کرتے مسلمانوں کی اولادیں ذہن اور فکری لحاظ سے مسلمان نہیں رہی۔ تو کہتی اسلام میں ہے کیا؟ الیاذ باللہ، مجھے اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، الیاذ باللہ۔ اپنی اولادوں میں شکر پیدا کیجئے، جو نعمتیں اللہ نے مادی دے رکھی ہیں، اس ملک کی شکل میں جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، نعمت اسلام جو دے رکھی ہے، اپنی اولادوں میں شکر پیدا کیجئے، ورنہ یہ اولاد جائے گی اس ملک سے، اور یہ بوڑھا اکیلا اتنی بڑی کوٹھی کے اندر بیچارہ نوکروں کے حوالے ہوگا، نہیں آتی واپس۔ نعمت اسلام کا شکر بجا لائیے، ورنہ مسلمانوں کی اولاد مسلمان نہیں رہے گی، مسلمان نہیں رہے گی، اسے اسلام میں بھی عیب نظر آئیں گے۔ تو اس لیے کہ ناشکری تو بڑھتی ہے نا، پھر بڑھتے بڑھتے یہاں بھی بڑھتی ہے، ماں باپ کی ناشکری، بہن بھائیوں کی شکری، اولاد کی ناشکری، میاں بیوی کی ناشکری، پھر اللہ کی ناشکری، سب سے شکوے شکایت، پھر اللہ سے بھی شکوے شکایت، الیاذ باللہ۔ بیماری تو بڑھتی ہے نا، بیماری بڑھتی ہے، رکتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ تو تبھی تو شیطان نے کہا میری محنت کا اثر کیا ہوگا؟ شکر نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا انتہا کیا ہے؟ بس اوقات نعمت اسلام سے بھی آدمی جاتا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ یہ نعمت اسلام سے بھی جاتا ہے، اس دولت کی بھی قدر نہیں کرتا، اس عظیم نعمت کی بھی اسے قدر نہیں ہوتی۔ اللہ نے بڑی نعمت دے رکھی۔ تو میرے عزیزو، بڑی مبارک رات ہے، اور ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، ممکن ہے وہ یہ رات بھی ہو، یہ رات بھی ہو۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ اور بہت کچھ مانگیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ ہمیں زندگی شکر والی نصیب، ہمارا دل بھی شکر کرے، زبان بھی شکر کرے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم اللہ کے شکر گزار رہیں، فرما بردار رہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ ارے بھائی جو بھی تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہارا کوئی ہنر نہیں، تمہاری کوئی لیاقت نہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ ملا ہے اس اللہ کا دیا ہوا ہے، لے لے کون دے سکتا ہے، اور جب دینے پہ آئے تو کون بندش کر سکتا، لینے پہ آئے کوئی نہیں روک سکتا، دینے پہ آئے کوئی نہیں بندش کر سکتا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو اس ذات سے لینے کا طریقہ شکر ہے، اور اس ذات سے نعمتوں کی بندش کا راستہ ناشکری ہے۔ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی، ارے میاں ناشکری کرو گے تو بندش ہی ہوگی نا، نہیں کہتے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ ارے میاں شیطان نے کچھ کر دیا ہے، شیطان نے کر دیا ہے کہ زندگی میں ناشکری آ گئی، اس لیے بندش ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اثرات ہیں، اثرات، میں کہتا ہوں ہاں بالکل اثرات ہیں، شیطان کے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ زندگی میں ناشکری آ جائے، زندگی میں ناشکری، ورنہ زندگی میں شکر ہوگا نعمتوں کے دروازے کھلیں گے، ناشکری ہوگی بندش ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس رات میں اللہ سے مانگیں اللہ رب العزت شکر کی عبادت نصیب فرمائے، شکر کی زندگی نصیب فرمائے، ہاں شکر والا بنائے، ہر وقت شکر اللہ کا۔ ٹھیک ہے حالات ملک پہ آتے ہیں، زندگیوں بھی آتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اللہ کا کرم ہے، اس کو راضی کرنے کا راستہ شکر کا ہے، شکوے شکایتوں کا نہیں ہے، مایوسیاں پھیلانے کا نہیں ہے۔ مایوسیاں پھیلانے سے نہیں بنیں گے حالات، مایوسی کی باتیں کرنے سے حالات صحیح نہیں ہوا کرتے۔ ہم تو مایوسیاں ہی پھیلاتے ہیں، ہمارا تو سارا ذرائع ابلاغ ہی پوری قوم کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، جتنا زیادہ دیکھے گا اتنا ڈپریشن میں جائے گا۔
کوئی حوصلے کی بات، کوئی امید کی بات، کوئی خیر کی بات، ہاں کہ اس سے حالات تھوڑی ٹھیک ہوتے ہیں. اس سے تو سارے صلاحیتیں بیکار ہو جاتی، صلاحیتیں بیکار ہو جاتی. تو شکر کی کیفیت ہو اور اس شکر ہی کے راستے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کام لے سکتے ہیں. نہ شکری کرو گے صلاحیتیں ہوں گی بیکار ہو جائیں گی، مایوسی اتنی ہوگی، مایوسی اتنی ہوگی. تو شکر کی عادت ڈالو اپنی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ میاں شکر والی زندگی نصیب. ہمیشہ آپ کی زبان سے شکر نکلے اور ہمیشہ آپ کے دل کی کیفیت اللہ نے بہت دے رکھا. یار 20 سال پیچھے دیکھو نا میاں، تمہارے ابا نے زندگی کیسے گزاری تھی اور تمہارے دادا نے زندگی کیسے گزاری تھی، اور آج اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دے رکھا ہے. تو اپنوں کو، پیچھے والوں کو دیکھو نا. ہمیشہ اس کو دیکھنا ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے اسی کو دیکھنا ہے. اور ڈپریشن میں ایسا نادان انسان ہے، دوڑتا ہے اس کے پیچھے، وہ پہنچتا ہے اس تک، تو ایک دیکھتا ہے ایک اس سے بھی آگے اور دوڑ رہا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے، پھر دیکھتا ہے وہاں پہنچ کر ایک اس سے آگے اور زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جاتی. تو شکر والی زندگی ہو. ہاں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اوپر والوں کو دیکھنا ہے تو فرمایا دیکھو نا اپنے سے اچھے نیک کو دیکھو. ہاں اوپر والوں کو دیکھنا تو فرمایا اپنے سے اچھے نیک کو دیکھو، اس کی ریس لگاؤ، اس جیسا بنو. دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، قناعت آئے گی، شکر آئے گا. دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر کو دیکھو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم 4 پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں. جو صرف دوپٹہ کرتی ہے نا، وہ اسے دیکھتی ہے جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہے. جس کا سارا مذہب اسلام مسجد تک ہے نا، 4-5 نمازیں بس، ہاں وہ انہیں دیکھتا ہے جو مسجد میں بھی نہیں آتے، وہ کہتا ہے میں بھی بزرگ ہوں، میں بھی بزرگ ہوں، میں بھی بڑا دیندار ہوں. تو دین کے معاملے میں تو ہم اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ 1000 روپے بھی مال ہے کہ نہیں، لیکن اس کو کوئی مالدار سمجھتا ہے؟ کیوں؟ وہ لاکھ والے کو دیکھتا ہے، لاکھ والا کروڑ والے کو دیکھتا ہے، کروڑ والا ارب والے کو دیکھتا ہے. تو کروڑ والا بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتا، اس کی نظر ارب والے بھی ہے. لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. ہر آدمی مطمئن، بڑا شریف، بڑا دیندار، بڑا بزرگ. دنیا کے معاملے میں ہر کوئی اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرمان لگے نا نا ایسا نہ کرو، دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھو گے شکر آئے گا، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو آگے بڑھو گے، آگے بڑھو. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو شکر کی زندگی نصیب فرما دے. ہمارا آج ختم تھا، دعا ہم نے اس وقت بھی کر لی، اب ہم چاہتے ہیں آپ اکیلے اکیلے دعائیں کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ملک کو ضرور یاد رکھیں، ملک کو ضرور یاد کریں اور اپنی نعمتیں گنیں جو اللہ نے آپ کو جسم میں دی ہیں ان کو گنیں، پھر اپنے ملک کی نعمت کو گنیں، پھر اسلام کی صورت میں جو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو گنیں اور گن گن کر اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں. اور اللہ کرے ہر دعا میں ہمارا یہ عادت بنے، اللہ آپ نے یہ بھی دے رکھا ہے، 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 اللہ آپ نے یہ دیکھ رہا ہے. شکر کریں نا اس کے اندر، دل بڑا ہوگا آپ کا، مایوسیاں ختم ہوں گی. یہ ہر آدمی جو بیچارہ آج مایوس ہے نا، ہر آدمی مایوس بیچارہ، خوف، مایوس، بددل، ڈپریشن میں، اس مصیبت سے نجات ملے گی اور آدمی کے اندر تازگی آئے گی، ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا، طاقت آئے گی اندر. تو نعمتوں کو گن گن کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگیں اے اللہ زندگی بھر شکر والی زندگی نصیب فرما. اور بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے توبہ استغفار. باقی جتنا وقت ہے وہ ضرور مانگیں. ابھی ہم مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ حضرات ضرور دعائیں کر کے یہاں سے تشریف لے کے جائیں. پوری رات باقی ہے ماشاءاللہ، ابھی تقریباً 3 گھنٹے باقی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. آخری رات ہے، طاق رات ہے،
خوب اللہ کو یہ وقت دے اور اللہ سے بات چیت کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، 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 اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنی نعمتوں پہ ہمیشہ شکر نصیب فرما، شکر والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی نعمتوں کا خیال نصیب فرما، اپنی نعمتوں کا دھیان نصیب فرما۔ اے مولا آپ نے ہمیں روحانی نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، ایمانی زندگی بھی دے رکھی ہے، اسلامی زندگی بھی دے رکھی ہے، نیکیوں کی بھی توفیق دے رکھی ہے، اپنے گھر میں بھی بلا لیا ہے۔ اے اللہ جتنی روحانی نعمتیں ہیں ان پہ شکر گزاری نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، بن مانگے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اے اللہ دل و جان سے اس پہ شکر گزاری نصیب فرما، اور مادی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے لاکھوں کروڑوں سے مولا آپ نے اچھا رکھا ہے۔ اے اللہ دل و جان سے اس پہ شکر گزاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ زندگی نعمتوں والی نصیب فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، نعمتوں کی بے برکتی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نعمتوں کے بوجھ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی نعمتوں میں نعمتوں کی لذت عطا فرما، نعمتوں کا سکون عطا فرما، نعمتوں کی برکت عطا فرما، اور یہ نعمتیں دنیا میں راحت کا اور عزت کا باعث بنا اور آخرت کے سنورنے کا انہیں ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں میں، ہمارے بچے بچیوں میں شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما، ہمارے مردوں عورتوں میں ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما، مخلوق میں بھی اور بندوں میں بھی اور رشتوں میں بھی اور آپس کے تعلقات میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا شکر گزار بنا، نہ شکری سے محفوظ فرما، شکوے شکایت سے محفوظ فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم آج تک جو ناشکری ہوئی ہم سب کو معاف فرما۔ اے مولا آج تک جو ناشکری ہوئی ہم سب کو معاف فرما۔ تیری نعمتوں میں رہ کر تجھ ہی کو ناراض کیا، اے مولا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تیری نعمتیں بڑھتی چلی گئیں، ہمارے گناہ بڑھتے چلے گئے، اے اللہ اس جرم کو معاف فرما، اس زیادتی اور ناانصافی اور ظلم کو معاف فرما۔ اے اللہ آج تک تیری نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اے مولا ہمارے گناہوں کے باوجود، ناشکریوں کے باوجود تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تیرا حلم ہے اے مولا، تیرا حلم ہے اے اللہ، تیرا کرم ہے۔ آئندہ زندگی بھر اے اللہ اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری نصیب فرما، اے مولا اپنی فرما برداری نصیب فرما، ہر نعمت میں اپنی ناشکری سے محفوظ فرما۔ مولا جینا نعمتوں کے ساتھ عطا فرما، خاتمہ اے اللہ ایمان کے ساتھ عطا فرما، زندگی ایمان والی عطا فرما۔ اپنی فضل سے مولا کریم میرے جتنے بھائی بزرگ نوجوان تشریف فرما ہیں ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما، ہمیشہ انہیں اپنی گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے گھر کے سجدے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ انہیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہمیں اسلامی ایمانی اخلاق نصیب فرما۔ اے مولا کریم موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، اے مولا کریم حادثات سانحات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا ہمارے ملک اسے سلامتی عطا فرما، یہ نعمت جو آپ نے عطا فرما رکھی ہے اے اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں اے اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ ہماری زندگیاں صلاحیتیں ایمان کی، اسلام کی، وطن عزیز کی حفاظت میں، اشاعت میں قبول فرما۔ اے مولا کریم اس ملک میں نیکی کی، خیر کی، تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین پیارے حبیب نے جتنی خیریں مانگی ہمیں نصیب فرما، جن بنائیوں سے پناہ چاہی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا اس رات کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں اور کل کا روزہ اور اس کے بعد بھی اگر رات ہے تو اے مولا ان راتوں میں اور ان اوقات میں جو عبادت اور جو مانگنا اور جو دعا اور جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ہم سب کو وہ عبادات نصیب فرما، وہ مانگنا نصیب فرما۔ اے مولا وہ عبادت نصیب فرما، وہ اذکار نصیب فرما، وہ دعائیں نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ اوپر بھی جگہ ہے
اور جو نیا فلور ہے وہاں بھی جگہ ہے، خلوت میں بھی جا کر انشاءاللہ ہم عبادت کر سکتے ہیں۔